أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اللہ کا احسان کے لیے جواب بھی دینا ہے اللہ کا احسان کہ اللہ نے انسان بنا دیا، ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی گائے بنا دیتا، بکری بنا دیتا، کوئی شیر یا چیتا بنا دیتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے دنیا میں جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، سب مخلوق سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے کیا، اس مخلوق میں سے کیا جو سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے اعلیٰ۔ اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان۔ میرے بھائیوں، آج جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ آج وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ، آج کوئی مندر میں بیٹھ کر رام رام کر رہا ہے، اور کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، اور کوئی کسی قبر کے سامنے پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اسلام نصیب کیا۔ میرے بھائیوں، اس صحیح اسلام کو بچانے کے لیے، اس صحیح اسلام پر عمل کرنے کے بعد یہ جو اعمال ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں فارمولہ بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فارمولہ بتایا؟ یہ اعمال میرے بھائی جیسے کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے سوراخوں کو حتیٰ کہ ہم بند کرتے ہیں، اس سے ہوا نہ آئے، اس سے روشنی نہ آئے، اس سے کوئی خرابی نہ آئے، اس کے اندر پانی نہ جائے، کتنا اس کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ یہ عمارت قائم رہ جائے، دیر نہ رہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مبارک ہیں، مومن ہیں، تو یہ جو ہم نمازیں، روزے، حج اور زکاتیں ادا کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اس کو قائم بھی رکھنا ہے۔ یہ ضائع ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کے نظام، اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک چھری تیز ترار ہو، تیز چھری ہو، بہت تیز ہو، اگر اس کو آپ لپیٹ کر کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دیں تو سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4، 10، 20 سال کے بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کو زنگ لگ جائے، اس کو زنگ لگ جائے، وہ ختم ہو جائے گی اس کی تیزی۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اعمال اگر ان کی حفاظت نہ کی تو اعمال ضائع ہو جائیں۔ آج میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور یہ روزے اور یہ حج اور زکاتیں، اس کو کسی طرح محفوظ کر لو، اس کو بچا لو، یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ اعمال
اس اعمال کو صحیح لائن پر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وہ ذات بھائیو یہ حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ حقیقت ہے، اور بھلے ہم بھائیوں کو یہ کڑوی لگے حقیقت، لیکن ہے حقیقت، اس کو تسلیم کر لینا اور اس پر عمل کر لینا، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، ایک آپ جیسا بھائی ہوں، طالب علم ہوں، اور یہ فکر یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ یہ دین کا کام ہم جیسے بیکارہ لوگوں سے اللہ لے لے، اور اس کے ذریعے میں اور آپ سب جہنم سے بچے جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کچھ ایسے لوگ کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس خبر پہنچی قیامت کی خبر، اور کچھ ایسے چہرے جن کی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے کل قیامت والے دن ان کے چہرے جھکے ہوں گے، ان کے چہرے نیچے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی غبار تہ اوپر جمی ہوں گے ان لوگوں کے چہروں پر، اور وہ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہوں گے؟ وہ نیکی کرنے والے نہیں ہوں گے؟ نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں عاملۃ، وہ نیکی بھی کرنے والے ہیں، عاملۃ نیکی کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کوئی نیکی کم کی ہے، تھوڑی کی ہے؟ نہیں، ناصبہ، عمل بھی اتنے کیے ہیں کہ تھکے ہوئے، چور ہوئے، نیکی کر کر کے تھک گئے۔ اچھا، عمل بھی کیے اور اتنے عمل کیے کہ نیکی کرتے کرتے تھک گئے، تو تسلا نار حامیہ، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دہتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے، جلتی ہوئی بہت تیز آگ کے اندر تسلا نار حامیہ ان کو ڈالا جائے۔ عمل بھی کیے اور عمل تھوڑے نہیں کیے، بہت زیادہ کیے، اور ٹھکانہ کہاں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میری اور آپ کی بات نہیں، اس وحدہ لا شریک کی بات ہے جو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں میرے سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں، اس وحدہ لا شریک کی بات کہ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ کرے، وہ آگ، وہ جہنم۔ اللہ میرے بھائیوں سن لینا، بس سن لیا بس نہیں، اس کی حقیقت کسی کان نے نہ سنی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جہنم کو سوئی کے سراغ کے جتنا اس دنیا میں اگر سراغ کر دیا جائے تو پوری دنیا کا سبزہ ختم ہو، اتنی اس کی ہیٹ اور اتنی گرمی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، فرمایا کچھ لوگ عمل کر کے نیک اعمال کر کے لائیں گے، لیکن ان کو ایک پھونک کی طرح ان سارے کے سارے اعمال کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا، ایک پھونک ایسے ختم کر دیا جائے گا، ہباء منثورا، ایک ذرات کی طرح اڑ جائیں گے ان کے اعمال،
اس اعمال کی کوئی وقت کوئی قیمت نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اندر اعمال والوں کا احتساب کر رہے ہیں، اعمال والوں کا جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان آیات کو ذرا توجہ سے سنو بھائی۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین، فرمان نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کا قرآن نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ واللہ ویل، یہ عذاب علیم، یہ جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کی اقسام رکھی ہے۔ آج ویل ایک ایسی وادی ہے، امام ذہبی نے اس کی تفسیر کی، کہا کہ ویل، فرمایا یہ ویل ایک ایسی وادی ہے جہنم کی، لو القی فیہا جبال الدنیا لذابت، فرمایا اگر اس ویل وادی کے اندر، اس ویل جہنم کے اندر، فرمایا پوری دنیا کے پہاڑ اگر ڈالے جائیں تو ایک لمحے میں پگھل کر پانی ہو جائے۔ جس کے اندر یہ نمازی جائے گا، نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا اور نفلی عبادت کرنے والا، اور رات اور دن کو اٹھ کر نمازیں عبادتیں کرنے والا اور عبادتیں کر کر کے تھکنے والا، اس ویل وادی کے اندر جائے۔ میرے بھائیوں، یہ نمازیوں کے، نمازی لوگ، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ آخر زمان پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ان الرجل یعمل، بے شک ایک آدمی عمل کرتا ہے، یعمل عملا، ایسے عمل کہ جو جنت والے ہیں، تو فیما یبدأ للناس وهو اہل من النار، اور ایسا آدمی نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں بظاہر وہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا اچھے کام کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں وهو من اہل النار، وہ جہنم میں، وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا، ان نصوص کا اور ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور جہنم میں، آدمی عبادت کر کر کے تھک جائے پھر بھی جہنم میں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ کا قرآن۔ اور سبب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں ایسے جو جہنم میں جائیں گے، جو ویل وادی میں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، اس جہنم میں جانے کے پہلا سبب، مسلمان ہونے کے بعد کہ توحید میں خلل، کیا؟ توحید میں خلل، توحید میں خرابی، صحیح عقیدے میں خرابی، یہ اس کے جہنم میں جانے کے سب سے بڑا سبب۔ توحید میں خرابی، وہ اگر خرابی چھوٹی سی ہو، واللہ اگر وہ سوئی کے سراغ کے برابر بھی خرابی ہو، سوئی کے سراغ کے برابر، تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی بات تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے، میری اور آپ کی بات تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، فرمایا نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تیرے اعمال کے اندر بھی شرک آ گیا، اس توحید کے اندر خلل آ گیا، تو تیرے بھی جتنے کے جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے ضائع برباد۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔
یہ سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، اگر تو بھی تھوڑا سا شرک، بڑا نہیں، پہاڑوں جیسا نہیں، تھوڑا سا شرک، اگر سوئی کے ایک ناکی کے برابر بھی شرک آ گیا تو تیرے سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد۔ بھائیو، یہ وصیت توجہ سے سن لو۔ شیطان سب سے زیادہ آدمی کو اس توحید کے خلل پہ لگاتا ہے۔ سارا زور شیطان کس پہ لگاتا ہے؟ اس شرک پر۔ شیطان سب سے زیادہ زور کس پہ لگاتا ہے؟ آدمی کو مشرک بنانے پہ، کہ اگر یہ مشرک بن گیا، یہ شرک پہ لگ گیا تو یہ پوری دنیا کی عبادتیں کر لیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب وہ آدمی شرک پہ لگ جاتا ہے تو اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا جا اب تو نمازیں پڑھ، اب تو تہجد پڑھ، اب تو حج کر، اب تو زکات دے، تو کوئی بھی عمل کرے، تیرا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب مجھے تیرے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تو شرک پہ لگ گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں تیرے پاس رہنے، تجھے نماز سے روکنے کی، تجھے حج سے روکنے کی، تجھے زکات سے روکنے کی، تجھے صدقات سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ تیرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، ان باتوں کو غور سے سمجھو، توجہ سے سمجھو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی شرک والی بات نہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہمارے اندر شرک کی ایک رتی، ایک ذرہ بھی گھس گیا تو ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو، ہبا منصورہ، ایک پھونک کی طرح ان کو اڑا دیا جائے، تیرے اعمال کچھ بھی نہیں۔ اللہ نہ تو یہ اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث فرمایا، کوئی آدمی ایک کھجور حلال کی کمائی کی صدقہ، کھجور نہیں، فرمایا آدھی کھجور، کامل کھجور بھی نہیں، فرمایا اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے اس کے اس اعمال کو، یہ آدھی کھجور کو، فرمایا مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر کا، کتنا وزن بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر اس عمل کے اندر شرک آ گیا تو وہ اس عمل کی کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، وہ ہوا کی طرح اڑ جائے۔ میرے بھائیوں، اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور شرک آدمی کی کس طریقے سے داخل ہے، کس طریقے سے آدمی کے اندر شرک داخل ہے۔ شرک کی بہت سی اقسام۔ میرے بھائیوں، شرک سب سے پہلے بڑی قسم سے کہ اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک کرنا آدمی کا، اللہ کا اس کے رب ہونے کا انکار کرنا۔ پیدا کس نے کیا؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اگر آدمی اس میں مکس کر دے کسی اور کو ساتھ، کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن روزی فلاں بابا دیتا ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن اس کے در پہ جائیں گے تو میرے خزانے کھل جائیں گے۔ اگر یہ تھوڑا سا ملال، یہ تھوڑی سی یہ شرک والی چیز اگر تمہارے اندر داخل ہوگی تو تمہارا عمل کیا ہے؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا، ضائع اور برباد ہو جائے گا۔
اللہ کے مالک ہونے میں، اللہ کے مالک ہونے میں شرک کرنا۔ ربوبیت کی بھی 3 قسمیں، ایک اللہ کو رب جاننا، اللہ کو مالک جاننا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے تصرفات میں اس کو وحدہ لا شریک، اس کے تصرفات میں اللہ کو مالک جاننا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک ذرہ بھر بھی کسی کو مالک جانے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لوگوں سن لو کہ جن کو تم مالک سمجھتے ہو، جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، جن کو تم اس کا حقیقی مالک سمجھتے ہو، فرمایا وہ تو ایک گٹھلی کے بھی مالک نہیں، وہ تو ایک گٹھلی کے بھی مالک نہیں، بلکہ گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا گٹھلی کے اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا چھلکا تو بڑا ہے، فرمایا اس گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک۔ یہ اللہ نے وضاحت سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں جن کو تم مالک سمجھتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ہماری تیرے سامنے اور تیری اللہ کے سامنے تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری اللہ نہیں بول، ہمارے لیے تو خدا تو ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، اور اللہ کو اس کے تصرف، الا لہ الخلق والامر، اللہ کو اس کی تخلیق میں وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے تصرفات میں اس کو وحدہ لا شریک، کہ اللہ اولاد دے تو کون؟ اللہ۔ ہمارا یہ کام ہوا ہے تب بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر نہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا تو فلاں کی وجہ سے، ہوا تو فلاں کی وجہ سے۔ آج یہ کوا ادھر ہمارے یہاں آ کر چل گیا تو آج ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ فلاں چیز آج سامنے ٹکرا گئی تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تصرفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کسی اور کو نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ صدقے خیرات کرنے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے ذبیحے، پورے بکرے اور گائے کہاں لے جاتے ہیں؟ درباروں، قبروں پہ لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے گھر بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو بیٹا ہوا تو اس لیے میں نے یہ منت مانگی تھی کہ میں وہاں جا کر بکرا چاہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بچہ میں نے دیکھا کہ اس کے پورے بال ٹینڈ کی ہوئی ہے اور تھوڑے سے بال اس نے رکھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ بھائی ہمیں بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے منت مانگی تھی کہ فلاں دربار پہ جائیں گے تو اگر پیر نے ہمیں بیٹا دے دیا تو میں یہ بال جو ہے اس پیر کے نام پہ رکھ دوں، پیر کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ۔ اور یہ عبادت ہے میرے بھائیوں۔ بال زیر ناف ہوں یا اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں، کوئی بھی ہو تو ہم کیوں بنواتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا حکم، اور یہ عبادت بنتا ہے اگر آدمی اللہ کے لیے کرے، اور اگر آدمی یہ کسی اور کی غرض سے کر دے تو وہ ساری کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ کس سفر سے؟ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں پڑاؤ کیا، عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے۔ رات کو بارش ہوئی اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جہاں بھی پڑاؤ کیا تھا، آسمانوں سے وحی آ گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول، رات کو کچھ لوگ ایمان کے اندر بڑھ گئے ہیں اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔
ایمان کے اندر اور بڑھے، ایمان کی تازگی، ایمان کی وسعت کے اندر اور چلے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتلائی تو صحابہ بہت پریشان، کہا اللہ کے رسول کفر تو بہت نحوست، ہم نے اس نحوست کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اب ہم کافر کیسے ہو گئے اس بارش کی وجہ سے؟ وضاحت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اما من قال مطرنا بفضل اللہ وهو مؤمن، جس آدمی نے بارش ہونے کے بعد کہا کہ یہ بارش میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ ایمان کے اندر اور بڑھ گئی، ایمان کی تازگی اس کو اور مل گئی۔ اور جس نے کہا مطرنا بنوء قضاء و قضاء، کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش فلاں بابے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ آدمی کفر کی وادی میں چلا، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بچا لیں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جائیں۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، علامہ حیثمی نے اس کو نقل، صحیح حدیث ہے کہ نامہ اعمال میدان محشر کے اندر جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا اور جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا جب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس میں نمازی بھی ہیں، غیر نمازی بھی ہیں، اس میں حاجی بھی ہیں، غیر حاجی بھی ہیں، اس میں سبھی لوگ کھڑے ہیں، اور فرشتہ اس کو نامہ اعمال دے گا آدمی، اور وہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کرے، کہے گا نہیں یہ اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر لے، بایاں ہاتھ آگے کر۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں کا مجھے پتا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اس آدمی کو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے، اللہ ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہم سب کو عطا کرے۔ فرشتہ کہے گا کیوں کا مجھے پتا نہیں، اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ اس آدمی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا، مجبوراً وہ ہاتھ آگے کرے، پکڑ لے گا۔ پکڑنے کے بعد فرشتے کا معاملہ تو ختم ہوا، اور یہ ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف رخ کر کے کہے گا این حسنات، اے اللہ این حسنات یا رب العالمین، کہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ میری نیکیاں، نمازیں میں نے پڑھی، تہجد میں نے پڑھی، زکاتیں میں نے ادا کی، روزے میں نے رکھے، اور سارے اعمال میں نے کیے، این حسناتی، نامہ اعمال میں تو ایک نیکی بھی نہیں، میری نیکیاں کہاں چلی؟ میری نیکیاں کہاں چلی؟ جواب ملے گا تو نے اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، تو نے اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک تو اس زبان کی وجہ سے، ایک تو اس زبان کی وجہ سے، دوسرا حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، حسد بھی نہ کیا، خدا کے لیے حسد بھی نہ کیا کرو، حسد کی وجہ سے تمہاری نیکیاں جل جاتی، جہاں تم جلتے ہو وہاں تمہاری نیکیاں جل جاتی۔ جو آدمی حسد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بھی محفوظ کرے۔
اور میرے بھائیوں اس کے اندر تمہاری نیکیوں کے اندر شرک کی بھی آمیزش ہے، اور اس کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے بھی تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما لے اور ہم سب کو جنت میں ہمارا داخلہ فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد توحید الوہیت کہ آدمی الہ مانے تو کس کو؟ اللہ کو علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق ماننا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے اندر بہت سے شرک کے اڈے کھلے، لوگ تو حتیٰ کہ یہاں تک طواف کر رہے قبروں کا، صفا اور مروہ کر رہے ہیں۔ جاؤ سیمن شریف میں، سندھ میں، ہمارے پاکستان صوبہ سندھ کے میں طواف ہو رہا ہے قبروں کا، جو ملا تیرے در سے ملا، اور وہاں سجدے میں پڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، سجدے میں قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میری سننے والا ہے، اور اس کے سامنے اپنے اس ماتھے کو ٹیکا ہوا ہے کہ جو ماتھا، جو پیشانی اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنی چاہیے۔ اللہ نے عام خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں ان کی عبادت نہ کرو، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے، میری عبادت کرو لوگوں، میری عبادت کرو۔ میں نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا۔ اس ذات کی عبادت کرو کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر توحید کو پیدا کرو اور اس شرک کی امیزش سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اگر تم اپنے اعمال کو قائم رکھنا چاہتے ہو، نہ تو سارے کے سارے ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن نامہ اعمال ملے تو اس نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہ، ایسا نہ ہو میرے بھائیوں۔ آج وقت ہے بھائیوں، غور کر لو، توجہ کر لو۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا اور ایک آواز سنائی دی، آذان کی آواز سنائی دی۔ ایک آدمی وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی بھی آدمی ہے، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موحد آدمی ہے، فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ کہا ہے، فرمایا داخل الجنہ، یہ جنت میں چلا گیا، یہ جنت میں چلا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے، وَخَرَجْتَ مِنَ النَّارِ، اور یہ جہنم سے نکال دیا۔ صحابہ نے کہا، ہم بڑے تعجب میں ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دیا ہے، دیکھے تو صحیح یہ کون آدمی؟ اللہ کو یہ شراکت کے بغیر کوئی بھی عمل بہت محبوب کہ جو آدمی نیکی کا کام اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کو بڑا ہی محبوب۔ اللہ نے اس کے لیے کیا؟ جنت کا اعلان کیا۔ اللہ کے رسول اللہ کے آرڈر کے بغیر تو نہیں بولتے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ینطق کہتے ہیں بولنے کو، اس وقت بولتے نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے۔
اللہ نے کہا نا کہ اس آدمی کے لیے جنت کا اعلان، اللہ کے رسول نے جنت کا اعلان کیوں؟ اس نے جنگل میں، صحرا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، اللہ کو یہ صدا بڑی محبوب ہوئی، بڑی پسند آئی، اس کے لیے جنت کا اعلان کیا۔ صحابہ نے کہا ہم دیکھنے کے لیے گئے، ایک وادی میں اترے، تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے آخر اس کو پا لیا، دیکھا تو وہ کون آدمی تھا؟ اللہ، وہ کون آدمی تھا؟ فرمایا کون راعی الغنم، وہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا جس کے پاس چند ایک بکریاں تھیں، ان کو چرا رہا تھا جنگل۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو اکیلا اذان دیتا اور اذان دینے کے بعد جماعت کرواتا، شاید تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو کھڑا کر دیتے، اور اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان جنت میں کر دیا اور جہنم سے فرمایا وَخَرَجْتَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے نکل۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں کہ بڑے لوگوں کو جنت ملتی، نہیں، یہ بکریوں کا چرواہا ہے، لیکن خالصتاً عبادت کرنے والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اگر کوئی بکریوں کا چرواہا بھی ہے تو جنت اس کو بھی الاٹ ہو سکتی۔ کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ سب کو جنت عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر شرک نہ ہو۔ میرے بھائیوں، عبادت کا محور اور منبع یہ ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کرے اس میں شرک، اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ایک ذرہ بھر بھی شرک آ گیا تو سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے نہیں، اللہ نے نبی انبیاء کو بھی کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تم بھی اپنے اعمال کے اندر تھوڑا سا شرک لے آئے گا، تیرے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد۔ میرے بھائیوں، اور ان باتوں پر یقین کرو، ان باتوں پر یقین کرو اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک شرک ہے، شراکت پھر بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا چیز اعمال کے ضائع ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک تو توحید میں خلل، اور دوسرا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو، اس میں نمازیں ہوں، اس میں روزے ہوں، حج اور زکاتیں ہوں، سارے اعمال ہوں، لیکن وہ عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل ضائع ہو جائے، وہ عمل کیا ہوگا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اور سیمپل اور آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا سیمپل آئیڈیا اور یہ سمجھیں گے تو کامیاب ہو گئے، نہ تو ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، کاروباری لوگ بیٹھے ہو، خدا کے لیے توجہ کرو، یہ کاروباری لوگ، اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ یہ 1000 پیس بنوانا ہے، جب 100 پیس یا 200 یا 2000، یہ سیمپل ہے، یہ کیا ہے؟ سیمپل ہے، اس کے مطابق مجھے یہ پیس چاہیے، 2000 پیس چاہیے، اس کا رنگ اس جیسا ہو، اس کا مٹیریل اس جیسا ہو، اور اس کی چوڑائی لمبائی اس جیسی ہو، اگر اس کے مطابق ہوگا تو میں تجھے پیسے دوں گا، اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو تیرا سارا کا سارا مال میں قبول نہیں کروں گا، ضائع۔ آدمی کتنی کوشش کرے گا،
اگر کوئی سلائی والا ہے تو کتنے اس کے مطابق اس کو پیس کو بنائے گا، اس کی پیمائش کرے گا، اس جیسا رنگ تلاش کرے گا، اس جیسا کپڑا تلاش کرے گا، ایک جیسا مٹیریل، ایک جیسا لباس سیم اسی طرح بنانے کی وہ پوری کوشش کرے۔ کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ پیسے ملیں گے، میری یہ تجارت ہے، مجھے گھاٹا نہ پڑ جائے۔ اگر یہ اس کے مطابق نہ ہوا تو قبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کرے گا تو میری محنت ضائع جائے گی، ان عمال کو میں کہاں سے تنخواہ دوں، مجھے گھاٹا پڑ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس وحدہ لا شریک نے بھی ایک تجارت بتلائی ہمیں، اس تجارت کا طریقہ اور اس تجارت کا سیمپل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگو اگر تم اپنی عبادات کو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے مطابق، اس سیمپل کے مطابق کر کے آ جاؤ گے تو وہ سیمپل میں قبول کر لوں گا، اور اس کے مطابق اور اس کے بعد میں اس تجارت کے بدلے میں تجھے جنت عطا کر لوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس سیمپل کے مطابق۔ یہ سیمپل، یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ فرمایا اگر اس کے مطابق تمہارے اعمال ہو گئے تو فرمایا تمہاری تجارت اللہ کو قبول ہوگی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت عطا کی۔ جنت وہ بہت بڑی، اللہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں کچھ آگے چلے گئے اور پھر پیچھے آ گئے، اور اسی طرح جہاں سے چلے تھے وہاں پہ آگے، تھوڑی دیر کے بعد اس سے بھی پیچھے ہو، پھر اس جگہ پہ چلے گئے۔ صحابہ نے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے عمل کیا ہم نے پہلے نہیں دیکھا، نماز میں آگے اور پیچھے کا کیا معاملہ؟ فرمایا، اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اس کو منہ عن مان بھی لیا کرو، یقین بھی کر لیا کرو، اور اس پر عمل بھی کر لیا کرو، اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل جلدی کہا، تیرے دوست نے کہا میں آسمانوں سے راتوں رات ہو کے بھی آ گیا، سب سے بڑا جھوٹ، اب تو کہہ دے جھوٹ۔ کہا کس نے؟ کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ نے کہا اگر اس کی زبان سے نکلی ہے تو بات سچی، اگر اس ہستی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو سچ ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو کتنا یقین کرنے والے لوگ، اور ہم اگر تو بس اقرار کر لیتے تو تب بھی کافی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، کہا اللہ کے رسول میں اس کا جواب چاہتا ہوں، جو میں سوال کروں فرمایا کرو۔ اس نے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ٹھیک دے دیے، کہا صدق، کہا اللہ کے رسول جو آپ نے جواب دیے بالکل سچے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوا، اس کا اقرار کرنا کیا کافی؟ ہم اگر اقرار کر لیں اور اس پر یقین اور عمل نہ کریں تو کیا کافی ہو؟ میرے بھائیوں، اس اقرار اور یقین کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یہ یہودی جو آیا ہے اس نے جو سوال کیے ہیں یہ سارے سوال مجھے ان کا جواب نہیں آتا تھا، اللہ نے جیسے وہ سوال کرتا گیا ایسے اللہ مجھے بتلاتا گیا، میں اس کو بتلاتا گیا۔ میرے بھائیوں، اکیلا اقرار سے بات نہیں چلے گی، بلکہ ہم نے اقرار یقین کے بعد اس پر عمل بھی کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر کی بہن حج کے لیے روانہ ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بات کہی اپنے بھائی کو عقبہ کو
کہ میں ننگے سر جاؤں گی، ننگے پاؤں اور بغیر سواری کے جاؤں گی، ننگے سر، ننگے پاؤں اور پیدل، بغیر سواری کے۔ کہا اس کی خبر اللہ کے رسول کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ، ننگے پاؤں کہ آدمی جب جوتے نہیں ہوں گے تو اس کو کانٹے بھی چبھیں گے، مومن آدمی کو ایک کانٹا چبھنا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پیدل اس میں تھکاوٹ آئے گی، اس میں مشکلات آئے گی، اللہ راضی ہوگا، ایک ایک قدم کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ اور ننگے سر اس وقت تو تذلل اور عاجزی سمجھی جاتی تھی اور ذلالت سمجھی جاتی تھی۔ آج تو ایک فیشن ہے نا، ننگے سر جو اور لڑکی چلتی ہے تو اس کے ساتھ واہ واہ یہ تو بڑے گھرانے کی ہے نا ایسے، آج تو یہ فیشن بنا۔ لیکن اس وقت اپنے آپ کو رسوائی شمار کرنا، اپنے آپ کو ذلت زدہ شمار کرنے کے لیے اپنے سر سے کپڑے کو اٹھا کر، کپڑا عزت ہوتی ہے، کپڑا عزت ہوتی ہے، اور اپنے کپڑے کو سر سے ہٹا کر ایک تذلل اور ذلت کی شکل اختیار کر کے، تاکہ اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے، میرے گناہوں کو معاف، یہ ارادہ لے کر یہ منت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کو کہو کہ توبہ کرے، اگر وہ اسی طرح حج کر لیتی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، اس کی حج برباد ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہے آج کی صدی کا یہ آدمی ہو اور چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ چلے، اور اس میں سے کچھ آدمی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے منت مانی کہ آج ہم پیدل جائیں گے اور سائے پہ نہیں بیٹھیں گے، اور فرمایا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، پورے سفر میں پیدل جائیں گے اور سائے پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا، کہا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا۔ کیا کیا کام نہیں کروں گا؟ نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ سواری پہ بیٹھوں گا، نہ سائے کے نیچے بیٹھوں گا۔ جہاں پڑاؤ کرتے وہ اکیلا دھوپ میں کھڑا اور راستے میں بے ہوش ہو۔ کہا یہ کیا ہوا اس کو؟ کہا اللہ کے رسول نے منت مانگی تھی کہ نہ میں کھاؤں گا، نہ پیوں گا، اور نہ میں سواری پہ بیٹھوں گا، اور نہ میں سائے میں بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ عمل کر کے اس وحدہ لا شریک کو ناراض کر دیا ہے۔ فرمایا مروہ، میرے صحابہ اس کو حکم کرو کہ فلیاکل، وہ کھائے، ولیشرب، وہ پیے، اور فلیتذل، وہ سائے کے نیچے بیٹھے، ولیرکب، اور سواری پہ سوار، نہ تو اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہو۔ میرے بھائیوں، چاہے اس عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت میں کوئی صحابی بھی ہو تو اس کا بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس پہنچے اور صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے، روزے
پہنچے جو مکہ سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہاں اس کے پاس جب پہنچے تو صحابہ روزے کے ساتھ نڈھال ہو گئے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارا اچانک ان کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہم تو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم تو بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. تو اس کا کوئی حل سوچئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو صحابہ نے کہی اللہ نے آسمانوں سے سن لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی, کہا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دے دو کہ ابھی عصر کے وقت ہی اپنے روزے کو افطار کرو. میں اللہ پورے روزے کا ثواب عطا پورے دن کے روزے کا ثواب عطا کر دوں گا. ان کو کہو کہ روزہ افطار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ روزہ افطار کر لے, اور کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا. کہا کہ ہم طاقت رکھتے ہیں, کیا 1 گھنٹے کی تو بات ہے, 1-2 گھنٹے کی تو بات ہے, پورا کر لیتے. جیسے کہ یہ بھی تو نیکی کا کام. ارے بھائی یہ بھی کون سا کوئی برا, ہم جا کر دربار پہ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہاں ہم کون سا کوئی گانا گاتے ہیں, اللہ اللہ کرتے, یہ بھی کون سا برا بات. صحابہ نے کہا کہ کچھ صحابہ نے کہا ہم پورا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں کہ کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک هم الوصال اولئک هم الوصال اولئک هم الوصال, 3 بار کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے جن میرے صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا, میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ نافرمان ہے, نافرمان ہے, نافرمان. اور میرے بھائیوں, میں اور آپ کہاں, میری اور آپ کی سوچ کہاں, میری اور آپ کے عمل کہاں. میرے بھائیوں, اگر صحابی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے, اگر صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اور اس پر عمل نہ کرے, بتاؤ روزہ رکھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت ثواب نہیں, گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد روزہ افطار نہ کرنا, اللہ کی قسم وہ ثواب نہیں, گناہ. اب ثواب کیا ہے؟ روزہ افطار کرنا افضل ہے ثواب, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ منہمان جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کہا میری نظر میں وہ آدمی اگر پیدا ہونے کے بعد اس کو کوئی حرم میں چھوڑا اور خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے مصلی بچھا کر عبادت کرنے لگ جائے, حتیٰ کہ وہاں بیٹھا عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ جنازہ بھی اس کا وہاں سے نکلے, کہیں باہر بھی نہ جائے, تو میں کہتا ہوں وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور میرے بھائیوں, جو قبر میں اپنے آپ کو پیش کرتے ساری زندگی وہاں بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں, تو کیا وہ جنت میں جائے؟ یہ سلیمان فارسی کا قول کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد وہاں چھوڑ دیا جائے اور وہاں بیٹھا رہے, حجر اسود کے سامنے مصلی بچھا کر عبادت کرتا رہے, حتیٰ کہ حرم سے بالکل پوری زندگی نہ نکلے, جنازہ اس کا باہر نکلے فقط, تو وہ آدمی جہنم میں جائے. کیوں کہ یہ طریقہ رسول کے خلاف. میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک 3 آدمی مشہور حدیث آئے صحابہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا. تو وہ چلے گئے یہ باتیں کر کے, کہ کہا میں روزہ پوری زندگی نہیں چھوڑوں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا, میں تہجد ادا کروں گا, رات کو سوؤں گا نہیں, اور اسی طرح نفلی عبادت, اور اسی طرح کہا میں گھر کو چھوڑ دوں گا, میں مسجد میں اعتکاف کر لوں.
اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ عزم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ فلاں فلاں آدمی آیا تھا اور یہ بات کر کے چلا گیا۔ کہا ان کو بلاؤ، کہا تم نے یہ بات کی؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی گناہ نہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو بڑے گناہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ نہیں کریں، ہم تو گنہگار۔ تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پر نہیں چلے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نکل گا۔ وہ میرے بھائیوں، جو نبی کی امت سے نکل جائے گا، بتاؤ کل قیامت والے دن کس نبی کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ کس نبی کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ کس کی امت سے وہ شمار ہوگا؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے اور اپنے آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، وہ اللہ شرک سے بھی محفوظ فرما لے اور ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اقرار کرنے کے بعد، یقین کر لینے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔